بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ہر انسان کی جان، مال، عقل اور دین کے ساتھ ساتھ عزت کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور عزت کے تحفظ کے لیے شریعت اسلامیہ نے بہت سارے احکامات ہمیں دیے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر بہتان طرازی نہ کرے، لیکن عام انسان کی نسبت کسی ایمان والی پاک باز عورت پر بہتان طرازی وہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 23۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک باز خواتین پر، الغافلات، جو کہ بے خبر ہیں، بھولی بالی ہیں، المؤمنات، ایمان والی ہیں، لعنوا، ایسے بدبخت لعنت کیے گئے ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، سزا ہے، عظیم، بہت بڑی۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جو لوگ ایمان والی پاک دامن بھولی بالی خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون یعنی لعنتی ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ بظاہر عام ہے، کہ اگر عام کسی خاتون پر، کسی مسلمان عورت پر، کسی مومن عورت پر تہمت لگائی جائے تو اس کی سزا اتنی سخت ہے، تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، جو کہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان پر بہتان باندھنے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ اور پھر ایک ایسی عظیم ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کئی اعزازات سے نوازا ہو، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ان آیات مبارکات کے نزول کے بعد بھی جو بدنصیب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، اس امت کی بلکہ پوری انسانیت کی سب سے بڑی عالمہ، محدثہ، مفسرہ اور فقیہہ، آقا علیہ السلام کی سب سے محبوب بیوی پر الزام لگائے اور یاد کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں صحیح قول یہی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بد نصیب دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہیں، جس طرح کہ آگے سورۃ الاحزاب آ رہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 57ویں آیت مبارکہ ذکر فرمائی ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ بعد اہل علم کا یہ کہنا ہے بقول امام ابن کثیر کے کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا سعید بن جبیر، امام مقاتل بن حیان، یہ سب ہستیاں اس طرف گئی ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نقل کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو روایات وہ لے کر آئے ہیں اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگنے، آقا علیہ السلام پر وحی آنے اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کہ یہ آیت مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا درمیانی راستہ یوں نکالیں گے کہ سبب نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، اور بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ ہے اور دیگر مومن خواتین کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے تو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات مراد ہیں، کہ اہل نفاق منافقین جو تہمت لگاتے تھے وہ سارے کے سارے ان کا مقدر ذلت، رسوائی، لعنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کی 4 اور 5 آیت مبارکہ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عام مسلمان خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، بلکہ مسلمان تو کیا عام پاک باز خواتین پر تہمت لگاتے ہیں، اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کوڑے لگیں گے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امہات المومنین پر بہتان بازی کرنے والے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس میں تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہتان لگانے والوں میں سے نہیں تھے معزز خواتین حضرات، بلکہ جو بہتان لگا اس کی اشاعت میں ان کا ایک حصہ تھا، لیکن ان کو رب کائنات نے معاف کر فرما دیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس تفسیر کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر ایک بہتان باز اس حکم میں شامل ہے۔ امام ابن جریر نے اسی کو پسند کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے نقل فرمائی 2766 حدیث کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، جادو کے ساتھ کسی کو مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے بھاگ اٹھنا، پاک دامن بھولی بالی خواتین پر تہمت لگانا۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہاں پر نقل فرمایا، لیکن وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ جو شخص پاک دامن خواتین پر تہمت لگائے اس کی 100 سال کی نیکیاں غارت ہو جائیں گی، لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ معزز خواتین حضرات، کوشش تو یہی تھی کہ دیگر کتب تفسیر کو بھی آج کے اس سبق کے اندر سمیٹ لیا جاتا، لیکن وقت کی قلت کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔